یہ ہے جی، شوہر اللہ کے راستے میں ہو تو بیوی کے لیے کیا اجر ہے، گھر کا کوئی فرد اللہ کے راستے میں گیا ہو تو اس کے گھر والوں، ماں باپ اور بیوی کے لیے کیا فضیلت ہے۔ شاہ رخ احمد کراچی سے۔ دیکھیے تبلیغ میں اگر نکلا ہوا ہے اور بشرطے کہ بیوی کے جائز حقوق پورے کر رہا ہو وہ، تو عورت اگر یہ سوچ کے صبر کرتی ہے کہ بھئی میرا شوہر کوئی غلط کام کے لیے نہیں گیا، دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گیا، یہ سوچ کے صبر کرتی ہے، شوہر کی جدائی برداشت کر لیتی ہے، تو کوئی بھی خیر کے کام میں جب آپ دوسرے کا ساتھ دیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ بھی اس خیر کے کاموں میں اس کے ساتھ شریک ہیں، تو پورا پورا اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ کرتی ہے شوہر کی اجازت سے، تو مال اگرچہ شوہر کا ہے لیکن پورا پورا اجر صدقے کا بیوی کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ وہ خیر کے کام کر رہی ہے، اور شوہر کو بھی اجر ملے گا اس لیے کہ پیسہ اس کا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، قرآن کہتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تو یہ نیکی کا کام ہے کہ شوہر اگر تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، بیوی اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور کوئی بھی خیر کا کام ہے تو اگر وہ ساتھ دے رہی ہے تو پوری پوری اس اجر میں شوہر کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ شوہر کے ذریعے کتنے گناہ گار لوگ جن کو توبہ کی توفیق ملے گی، وہ سارا اجر جہاں شوہر کو ملے گا اس کی بیوی اور ماں کو اور بیٹی کو بھی ملے گا، اور جو غیر مسلم اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں گے، جہاں شوہر کو اجر ملے گا اس کی بیوی بیٹی اور ماں کو بھی اجر ملے گا، جنہوں نے اپنے ایک پیارے کی جدائی جو ہے وہ برداشت کی ہے۔ لیکن پھر بھی اس بارے میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ جب گھر والے ساتھ دے رہے ہیں تو وہ بالکل لاؤبالی پن نہ دکھائے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بیوی ساتھ دیتی ہے، ٹھیک ہے جی آپ جائیں تبلیغ میں، آپ ٹھیک ہے دین کا کام کریں، تو میاں پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ بیوی کی فکر بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور جوان بیوی ہے اس کو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کو ظاہر ہے وہ رخصت ہو کر آئی ہے تو اس کو بھی تو میاں چاہیے نا، اس کو محبت چاہیے، ٹائم چاہیے، بالکل اس کو نظر انداز کر دینا یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے واقعات آئے ہیں ہمارے علم میں، اگرچہ تبلیغ کے اکابر اس سے منع کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ اکابر کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ بعض دفعہ یہ شادی ہوئی ہے، جوان بیوی ہے، دلہن ہے، فوراً تبلیغ میں نکل گئے 4 مہینے کے لیے، پھر آئے، پھر نکل گئے 4 مہینے کے لیے، پھر سال کے لیے نکل گئے، وہ بیچاری اکیلی گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر چیز کو اس کا حق دو۔ اعطی کل ذی حق حقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی حق کو اس کا حق دو، تو تبلیغ کو تبلیغ کا حق دو، بیوی بچوں کو ان کا حق دو۔ تو جانا ضرور چاہیے، تبلیغ کا کام تو اس زمانے میں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آج کل بہت مشکل ہے اصلاح ہونا، لیکن اس میں زوجہ کو بالکل نظر انداز کر دینا اور مسلسل گھومتے رہنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ نے 4 مہینے لگا کر آپ گھر آئے ہیں نا، تو آپ تھوڑے دنوں کے لیے بیوی کو بھی یا تو تبلیغ میں لے کے چلے جائیں یا کہیں گھمانے پھرانے لے جائیں، یہ ٹائم اس کے ساتھ تھوڑا اسپینڈ کریں، آپ گزاریں، تاکہ جو اتنا عرصہ آپ دور رہیں اس کی کچھ تلافی ہو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر معمولات کا پابند ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تہجد، تلاوت، تسبیح، اس میں شوہر اتنا منہمک ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عبادت گزار ہوگا؟ آپ اپنی ازواج کو ٹائم دیا کرتے تھے، وقت دیا کرتے تھے، ان کو کتنی دفعہ آپ سفر میں لے کر گئے ہیں اور جہادی سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے دوڑ میں مقابلہ کیا ہے، 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں امی عائشہ کے ساتھ دوڑے ہیں، تو کتنی ایک محبت والا معاملہ آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ رکھا۔ ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں ہمیں کہ میاں صاحب گھر میں آئے فوراً قرآن کھول کے بیٹھ گئے، تلاوت کر رہے ہیں، پھر صبح کی تسبیحات چل رہی ہیں، پھر مراقبہ چل رہا ہے، پھر محاسبہ چل رہا ہے، پھر بیگم صاحبہ ذرا سی انٹرفیئر کریں کہ بھائی اب تھوڑا سا بچوں کو بھی ٹائم دیں، ہمیں بھی تو ایک دم چپ کرا دیتے ہیں، چپ میں دعا میں مشغول ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ نے ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، شاگرد تو نہیں، میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا دامت برکاتہم کو کہ اپنے معمولات بتائے، اور اس خط میں یہ لکھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر صبح فجر کی نماز کے بعد میں اشراق تک تسبیحات پڑھتا ہوں، پھر نفل پڑھتا ہوں، پھر میں مدرسے جا کے پڑھاتا ہوں، پھر میں یہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا خیال تھا کہ میرے شیخ حضرت مفتی تقی صاحب کی طرف سے مجھے بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاءاللہ آپ تو سارا دن اللہ اللہ کر رہے ہو، تلاوت، نماز اور تدریس اور ٹیچنگ اور بیانات، واہ واہ واہ۔ کہتے ہیں انہوں نے پورا خط پڑھنے کے بعد لکھا اس میں بیوی بچوں کے لیے کدھر ٹائم ہے، یعنی کون وہ کدھر گیا؟ بھائی آپ تو شادی شدہ ہو، آپ کے تو بچے بھی ہیں، تو بیگم کے لیے کون سا ٹائم آپ نے نکالا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس میں۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، بے اعتدالی کسی بھی معاملے میں ہوگی تو پھر اللہ خوش ہونے کے بجائے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ بیوی کو اتنا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پھر جب وہ بگڑتی ہے تو پھر روتے ہیں ساری زندگی میں۔